پاکستان کے خفیہ اداروں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکیل سے بھارت کا ایک جاسوس گرفتار کیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد اس جاسوس نے خوفناک حقائق کا اعتراف کیا۔ وہ خوفناک حقائق کیا تھے؟ وہ پاکستان کو کیا نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور گرفتاری سے قبل کیا نقصان پہنچا چکا تھا؟ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ پاکستان کے خفیہ اداروں نے جب بھارت کے جاسوس کو گرفتار کیا تو جاسوس کے سامان سے اس کا بھارتی پاسپورٹ بھی برآمد ہوا۔ یہ پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے بنا تھا۔ ایڈریس پونا کا تھا اور یہ شخص اس پاسپورٹ کے ذریعے 17 مرتبہ بھارت گیا اور بھارت سے ایران آیا تھا۔ یہ دبئی اور تھائی لینڈ بھی آتا اور جاتا رہا تھا۔ حسین مبارک پٹیل نے گرفتاری کے فوراً بعد خوفناک حقائق کا اعتراف کیا۔ اس کا کہنا تھا، میں سرونگ نیول آفیسر ہوں، میرا رینک کمانڈر ہے، میں 2022 میں ریٹائر ہوں گا اور میرا اصل نام کلبھوشن یادیو ہے۔ میں ایران کے شہر بندر عباس اور چاہ بہار میں را کا سربراہ ہوں۔ میں بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو رقم فراہم کرتا ہوں، بم بنانے کا سامان دیتا اور انہیں ٹریننگ دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ سی پیک رکوانا میرا بنیادی مقصد ہے۔ کلبھوشن یادیو سے پوچھا گیا، تم نے سینئر آفیسر ہونے کے باوجود پاکستان آنے کی غلطی کیوں کی؟ یادیو کا جواب تھا، میں اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گیا تھا۔ میں ماضی میں کراچی آتا جاتا رہا۔ میں نے دیکھا پاکستان کا سسٹم بہت ڈھیلا ہے۔ ملک کے اندر داخل ہونا اور واپس جانا مشکل نہیں ہے، چنانچہ میں پاکستان آتا اور جاتا رہا، یہاں تک کہ میں پاکستانی اداروں کے ٹریپ میں آ گیا اور پکڑا گیا۔ کلبھوشن یادیو سے پوچھا گیا، تم اپنا پاسپورٹ جیب میں ڈال کر پاکستان کیوں آ گئے؟ یادیو کا جواب تھا، ایران میں بہت سختی ہے، وہ ہر چیک پوسٹ پر غیر ملکیوں کے کاغذات چیک کرتے ہیں۔ میں ٹیکسی میں پاکستانی سرحد تک آیا تھا، چنانچہ ایرانی چیک پوسٹوں کے لیے پاسپورٹ جیب میں رکھنا میری مجبوری تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا، تم نے ہمیں تفتیش کے بغیر تمام معلومات کیوں دے دی، تو کلبھوشن یادیو نے بہت دلچسپ جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا، میں آفیسر ہوں، میں جانتا ہوں میں پھنس چکا ہوں، میں اب بچ نہیں سکوں گا۔ میں اگر آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا تو میں ٹارچر کا نشانہ بنوں گا اور یہ سیدھی سادی حماقت ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، میں اگر اپنی شناخت کرا دوں، میں خود کو آفیسر ثابت کر دوں تو مجھے آفیسر کی مراد بھی مل جائیں گی اور دوسری رعایتیں بھی، چنانچہ میں نے مار کھائے بغیر اعتراف کر لیا۔ کلبھوشن یادیو نے اس کے بعد بھارت، ایران اور پاکستان میں موجود اپنے تمام کانٹیکٹ بھی پاکستانی اداروں کے حوالے کر دیے۔ یادیو کی انفارمیشن پر بلوچستان اور سندھ سے 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسلحے کی بھاری کھیپ بھی برآمد ہوئی اور MQM اور پیپلز امن کمیٹی میں چھپے ملک دشمن عناصر بھی سامنے آ گئے۔ کلبھوشن را کے 13 اہم لوگوں سے بھی رابطے میں تھا، یہ ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا۔ یہ لوگ بھی سامنے آ گئے، ان لوگوں سے دستاویز، نقشے، ڈیٹونیٹرز اور رقم بھی برآمد ہوئی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی تفصیل بھی۔ کلبھوشن یادیو نے اعتراف کیا، گوادر، پسنی اور جیوانی کی بندرگاہوں کو ٹارگٹ کرنا میرے منصوبوں میں شامل تھا۔ میں نے مختلف مقامات پر ریڈارز کو بھی نشانہ بنوایا۔ تربت اور کوئٹہ میں دہشت گردی بھی کرائی، ایس پی اسلم چودھری کو بھی قتل کرایا اور میں تحریک طالبان پاکستان کو فنڈنگ بھی کرتا رہا۔ کلبھوشن یادیو نے بتایا،
اور 2013 سے بلوچستان ونگ میں کام کر رہا ہے. یہ آخر میں اس ونگ کا سربراہ بن گیا اور بھارت نے بلوچستان میں بد امنی کے لیے دہشت گردوں میں $400 ملین تقسیم کیے. پاکستان نے 29 مارچ 2016 کو کلبھوشن جادیو کی اعترافی ویڈیو جاری کر دی. بھارت میں کوہرم مچ گیا. بھارتی حکومت 2-3 ماہ تک اس کے وجود سے انکار کرتی رہی، لیکن جب اسے محسوس ہوا یہ زیادہ دیر تک حقائق کو دنیا سے پوشیدہ نہیں رکھ سکے گی تو پھر اس نے کلبھوشن جادیو کو ریٹائرڈ نیول آفیسر تسلیم کر لیا. پاکستان نے اس کے بعد بھارت کے سامنے 2 سوال رکھ دیے. ایک کہ اگر اس کا نام کلبھوشن جادیو ہے تو پھر حسین مبارک پٹیل کون ہے اور یہ اس کے پاسپورٹ پر سفر کیوں کرتا رہا، اور کیا بھارت کا سسٹم اس قدر کمزور ہے کہ کوئی بھی شخص جعلی نام سے اصلی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے اور یہ 17 بار ملک سے آ اور جا سکتا ہے اور سسٹم اصلی شناخت تک نہیں پہنچ پاتا. اور دوم، اگر کلبھوشن جادیو ریٹائر ہو چکا تھا تو اس کی پینشن بک کہاں ہے اور اس کی پینشن کس بینک میں جمع ہوتی رہی، اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کلبھوشن جادیو سے حسین مبارک پٹیل کیوں بن گیا. بھارت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. چنانچہ پاکستان فوج نے کلبھوشن جادیو کو آرمی ایکٹ 1923 کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر دیا. یہ بریگیڈیئر کی عدالت میں پیش ہوا. اسے برطانیہ، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دولت مشترکہ کے ان تمام ممالک کے برابر عدالتی سہولتیں دی گئیں جہاں کامن لا موجود ہے. کلبھوشن کو 10 اپریل 2017 کو بریگیڈیئرز لیول کی عدالت سے سزائے موت ہو گئی. کلبھوشن نے اس سزا کے خلاف میجر جنرل کی عدالت میں اپیل کر دی. اسے اس کی خواہش پر سول وکیل فراہم کر دیا گیا. یہ ہائی کورٹ کا وکیل تھا اور یہ اس نوعیت کے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوتا رہا تھا. کلبھوشن نے اپیل میں درخواست کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انسانی ہمدردی کے تحت معاف کر دیا جائے. میجر جنرل کی عدالت نے اپیل مسترد کر دی. کلبھوشن جادیو نے اس کے بعد آرمی چیف کو اپیل کر دی. کلبھوشن جادیو بھارتی دہشت گردی کا زندہ چہرہ ہے. کلبھوشن عام جاسوس نہیں تھا، یہ پاکستان آپریشن کا سربراہ تھا. یہ فیلڈ آپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسرز کو نہیں پکڑ سکا، لیکن ہمارے اداروں نے یہ تاریخ بدل دی. پاک فوج اور ایجنسیز نے احسن طریقے سے اپنے فرائض نبھاتے ہوئے کمال کر دیا، لیکن بھارت اس کیس کو فوراً بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے گیا. بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپیل کی کہ کلبھوشن کی سزائے موت کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے اور اس تک کونسلر رسائی دی جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے ابتدائی حکم میں کہا اس معاملے کا فیصلہ آنے تک کلبھوشن جادیو کو پھانسی نہ دی جائے. 16 جولائی 2019 کو ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں پکڑے جانے والے انڈین جاسوس کلبھوشن جادیو کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن جادیو کو کونسلر تک رسائی کی سہولت نہ دے کر وینا کنونشن کی شق 36 کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن دوسری جانب فیصلے میں سزائے موت کی معطلی اور بری کرنے کی انڈین اپیل رد کر دی اور پاکستان سے کہا وہ کلبھوشن کی سزائے موت پر نظر ثانی کرے اور انہیں کونسلر تک رسائی دے. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے سنائے جانے والے فیصلے کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کمانڈر جادیو پاکستان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ پاکستانی قانون کے تحت سلوک کیا جائے گا.
اور پھر پاکستان کی جانب سے زیر حراست بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو وینا کنونشن اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت نہ صرف 2 ستمبر 2019 کو قونصلر رسائی دی گئی بلکہ اس کی والدہ اور اہلیہ سے 25 دسمبر کو ملاقات بھی کروائی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت ایک آرڈیننس کا اجرا کیا، لیکن اپوزیشن کا کہنا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو عارضی ریلیف دینے کے لیے راتوں رات خفیہ آرڈیننس کا اجرا کیا گیا، جبکہ ترجمان وزارت قانون و انصاف نے کلبھوشن یادیو کو عارضی ریلیف دینے کے لیے خفیہ آرڈیننس کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا، آرڈیننس کے اجرا پر دشنام ترازی پاکستان کی سلامتی کی صورتحال اور عالمی معاہدوں کے بارے میں ناسمجھی کا اظہار ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے 17 جولائی 2019 میں اپنا فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کلبھوشن یادیو کو فیصلہ اور سزا کے خلاف مؤثر جائزہ اور دوبارہ غور کا حق دینے کا پابند ہے، جو کہ وینا کنونشن کی شق 36 میں حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے اس کے حق کو یقینی بناتا ہے، جبکہ فیصلے کا پیرا نمبر 145، 139 اور 146 اسی تناظر میں ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی ہدایات کے تناظر میں کلبھوشن یادیو کے معاملے پر دوبارہ غور کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020 کے تحت پاکستان کی مرضی کے مطابق نافذ کیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 89 کے تحت پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہونے کی صورت میں آرڈیننس کا اجرا صدر مملکت کا اختیار ہے۔ یہ آرڈیننس اس وقت جاری کیا گیا جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ ماضی کی حکومتوں نے کئی آرڈیننس جاری کیے۔ اس آرڈیننس کے اجرا کا طریقہ ان سے مختلف نہیں ہے۔ آرڈیننس کے غیر قانونی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کلبھوشن یادیو کو سزائے موت کے خلاف نظر ثانی اپیل کا پورا حق دیا گیا ہے اور عالمی عدالت انصاف کی ہدایت پر کلبھوشن یادیو کو 3 مرتبہ قونصلر رسائی بھی دی گئی۔ بھارت نے 2 مرتبہ قونصلر رسائی لی، جبکہ تیسری بار رسائی نہیں لی۔ پاکستان نے کبھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پاکستان تمام بین الاقوامی قوانین پر عمل کر رہا ہے، جبکہ بھارت کلبھوشن کیس میں نقائص تلاش کر کے ریلیف لینا چاہتا۔ پاکستان جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ بھارتی حکومت اور اس کے خفیہ ادارے را کی جانب سے کلبھوشن کی سزائے موت پر نظر ثانی کی درخواست سے گریز کیے جانے کے بعد حکومت پاکستان نے سیکرٹری قانون کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن یادیو کو وکیل فراہم کرنے کی درخواست دائر کی، کیونکہ اگر کوئی قیدی اپنے لیے وکیل نہ کر سکے تو عدالت اسے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وکیل مہیا کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سینئر وکلا کو کلبھوشن یادیو کیس میں عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل پاکستان سے کہا ہے کہ بھارتی جاسوس کے دفاع کے لیے وکیل مقرر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھارتی حکومت کو پیشکش کی جائے۔ کلبھوشن یادیو کے پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم کے اعتراف کے باوجود پاکستان کی حکومت فیئر ٹرائل کے لیے پرعزم ہے۔ ابھی کلبھوشن یادیو کے کیس کی ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی عدالت میں سماعت ہونی ہے اور پاکستان کی عدلیہ کو تمام حقائق اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوا اس کو پاکستان اور بھارت دونوں کی حکومتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں. اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے.